شکریہ جی، دونوں کلیگز نے بہت اچھا کور کیا. میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھی تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھیں جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پاس ایم این ایز کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا. اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. تو میں صرف اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج ہے. دوسری بات، اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی. ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا. وزیر اعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن ہے. اور جس چینل کو، ایک بیرونی چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بیان دیا گیا. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پوری معاشرت کا طریقہ، ہمارا مغربی کلچر اور ہمارے کلچر کا فرق بیان کیا. انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ 1% سے کے قریب صرف اور صرف جو ہیں وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور 99% انڈر رپورٹڈ ہیں یا رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اس کی ریزن کیا ہے، جس میں انہوں نے ریپ میں نہ صرف خواتین بچوں کا ذکر کیا کہ صرف 1% رپورٹ ہو رہی ہے، اور نہ رپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے. لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیکہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ ایسا جنسی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کدھر جا کے آواز اٹھائے. ماضی میں تو ہم نے، ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑی ہے جس میں سابقہ حکومت کے، پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی، اس میں بہت سارے تگڑے قسم کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے. 250 بچوں کی فلمیں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے ایم این اے صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں، وزیر اعظم نے خدا نہ خاصہ وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا. ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا، اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا، اور اس نے جو حرکتیں کی ہوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے ہم نے تو پکڑ کے دکھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم خود تشریف لائے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم اینٹی ریپ بل فوراً سے پہلے لے کر آئیں گے، اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے. زبانی دعوے نہیں ہے، عمل موجود ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں، جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا، جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا. اور ایک لبرل بریگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرتاج نے کہا، جو ہمیں سب کو سر نگو کرواتے ہیں ہماری مس انٹرپریٹیشن کر کے اور ہماری ایسی ریپرزنٹیشن کر کے جو ہمارا پورا معاشرہ نہیں چاہتا. مجھے بتائیے کون سے والد ہیں، کون سی ماں ہے جو چاہے گی کہ اس کی بچی خدا نخواستہ جو ہے وہ اس حلیے میں باہر نکلے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے. ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں.
یہ جانوروں کا کلچر ہے کہ جو لباس نہیں پہنتے، جن کے یہاں نکاح نہیں ہوتے. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، وزیر اعظم کا بیان نہیں، اللہ کا بیان پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے فیملی سٹرکچر پہ بات کی، کہ جس طرح ولگیرٹی کے بارے میں بات کی کہ ہمارا معاشرہ ولگیرٹی کو قبول نہیں کرتا. مجھے بتا دیں آپ میں سے کون، سننے والوں میں سے کون چاہے گا کہ ولگیرٹی آئے. وزیر اعظم نے سوشل کانٹینٹ کی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، جس کی دنیا میں آج تک ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جو پون اویلیبل ہو گیا میٹیریل، ہم اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں خدا نخواستہ کوئی نائٹ کلبز نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی کوئی اس قسم کے روابط یا مراسم نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور ہمیں اپنے ہر معاشرے کو اس کا ذمہ داری لینی ہے. 99% اگر رپورٹنگ نہیں ہو رہی، 1% مجھے بتا دیجئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز 1% رپورٹنگ پہ کتنا معاشرہ سنوار سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ 99% معاشرے کو اس میں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اس جنسی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ سامنے آنا ہے. اور ہم کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس سارے معاملے کو، اس ساری بےہودگی کو، اس جو خوفناک کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روک سکتے ہیں. وہ ہے اسلام، جس کا ضابطہ حیات ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے بیان کیا. اور میرے وزیر اعظم، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے والا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں. وہ اپنی ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے. اب میں صرف ان لبرل بریگیڈ کے سو کال جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی، وکٹم شیمنگ کر دی، خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دیا. اگر آپ ان کا پورا بیان سنیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اوور آل ایک طریقہ بتایا. ان سے میں پوچھوں گی کہ جب عابد شیر علی صاحب ایک اپنی لو زبان میں اور ایک بےہودہ طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے ہماری پارلیمنٹ کی جو ممبر ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں، تو اس وقت وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ بھول جاتی ہے. جس وقت جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں پہ اٹیک کیا اور زبانی ابیوز کیا، اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. اس وقت یہ لبرل بریگیڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت لسی پی کے کیوں سوئے ہوتے ہیں؟ طلال چودھری جب ایک لائیو شو میں بیٹھ کے مجھے اس قسم کے کلمات ادا کرتے رہے تو اس وقت لبرل بریگیڈ کیا سو گئی تھی؟ تو ان کی غیرت اس وقت جاگتی ہے جب انہوں نے صرف بغض عمران خان میں ان کی غیرت جاگتی ہے. جب انہیں ایبسلوٹلی ناٹ پہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس طرف ساری ڈیبیٹ کا رخ موڑ دیا. اور یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں متواتر ہو رہا ہے. اس لیے آج ہم آئے ہیں، حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اور اپنی پوری قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اس فورم سے، جہاں پتہ چلے کہ ایک اسلامی معاشرے میں امپاورڈ اور پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ کس طرح آگے چلتی ہیں. یہ غلط طریقے سے ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے ساتھ قادر پاٹل صاحب بیٹھتے ہیں، جب وہ بیان اپنا دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیپ کے بغیر آپ لوگ بھی نہیں سنوا سکتے. تو عمل اور زبان میں بہت فرق ہے. ان کی خواتین کو عمل پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے لیڈران کو اب کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں جہاں پر انہوں نے عمل سے کچھ کر کے دکھانا ہے. میں سابق جو وزیر اعظم جو اس ملک سے فرار ہوئے ہوئے ہیں، میں ان کے چند ریفرنسز دوں گی جنہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم جو پوری اسلامک دنیا کی ایک ہی وزیر اعظم خاتون تھی بے نظیر صاحبہ، ان کے اوپر کیسے کیسے حملے نہیں کیے، کیسے کیسے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی، کیسے ان کی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے نہیں پھینکی گئی. آپ بھائیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کون سی زبان سے ان کا استقبال ہوتا تھا جب وہ ایوان میں تشریف لاتی تھی. تو ہمیں یہ بھاشن نہ دیجیے. ہمارے لیڈر نے عمل کر کے دکھایا ہے. انہوں نے جو کہا تھا، جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا، وہ آج پورا کر رہی ہیں. اور بتانے والی ایک خاتون ہے، ملیکہ بخاری ہے، زرتاج گل عزیز وزیر ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور جن کو ہم فخر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرے کی خواتین ہیں، امپاورڈ خواتین ہیں اور اپنے گھروں میں بھی امپاورڈ ہیں. ہمارے والدین نے، ہمارے والدوں نے
ہمیں بڑے طریقے سے اسٹرانگ خواتین کے رول میں بڑا کیا ہے، پروان کیا، اور آگے ہمارے لیڈر نے ہماری گرومنگ کی ہے. تو یہ جو خواتین کھڑی ہو کے لبرلزم کے ہمیں مشورے دے رہی ہیں اور یہاں بھاشن دے رہی ہیں، میں آج ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں، آ کے بیٹھیں اور بتائیے کہ کون سے آپ کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے. اسمبلی میں جہاں تک آپ کی لیجسلیشن کی بات ہو یا آپ کی عمل کی بات ہو، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہیں اور پوری قوم کی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آئندہ سے اس قسم کی جو یہ لبرل برگیڈ شور مچاتی ہے، اس کو آپ لوگوں کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے. اس پاکستان کی ہر بچی اس کو انکاؤنٹر کرتی ہے، اور ان کی اس قسم کے جو اٹیک ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے مورل فیبرک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 3 سوال ہوں گے برادر جعفر.